السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم حمید شہریاری صاحب، سیکریٹری جنرل تقریب بین المذاہب، اور بہت ہی معزز سامعین و ناظرین، فلسطین غزہ کی صورتحال پر پوری دنیا، خاص طور پہ انسانی ہمدردی رکھنے والے، جمہوری اقدار پر یقین رکھنے والے، اور بالخصوص ایمان کے رشتے میں منسلک مسلمان از حد پریشان بھی ہیں، مضطرب بھی ہیں، اور سراپا احتجاج بھی ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی صہیونیوں کی جو کارپٹ بمبنگ ہے، ہسپتال تباہ کیے جا رہے ہیں، بستیاں آبادیاں تاراج کی جا رہی ہیں، مردوں کو کیا خواتین اور معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، پناہ گزین کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال سے صہیونیت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بالکل بے نقاب ہو گیا ہے۔ اسی طرح طوفان الاقصی آپریشن جو ہے حماس کی طرف سے، فلسطینی عوام کی طرف سے، اس نے بلا شبہ صہیونیت کے وجود کے خاتمے کا آغاز کر دیا ہے، اور اس نے پوری دنیا اور بالخصوص اسلامی دنیا کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا میں فلسطینیوں کی حمایت میں اور اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کی مذمت میں بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جو انسانیت سوز مظالم ہیں ان کے حوالے سے لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں فلسطینیوں سے حمایت کے لیے اور اسرائیلی صہیونی ناجائز ریاست کے فاشزم کے ظلم اور بربریت کے مذمت کے لیے بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ خواتین بھی، طلباء بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں ایک قومی فلسطین کانفرنس منعقد کی، اور اس میں تمام سیاسی اور دینی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی اتفاق کیا۔ اسی طرح اس کانفرنس میں ایک قومی القدس کمیٹی قائم کی گئی، جس کے سربراہ پاکستان کے سینئر سیاستدان اور بہت ہی معزز اور محترم رہنما، جو محترم عالم اسلامی کے پاکستان چیپٹر کے ذمہ دار ہیں، راجہ ظفر الحق صاحب، انہیں چیئرمین بنایا گیا ہے، اور مجھے اس کمیٹی میں سیکریٹری یعنی کوارڈینیشن کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور دیگر جماعتوں کے بھی ممبران اس میں شامل ہیں۔ اس کمیٹی نے بھی اپنے اجلاس منعقد کیے ہیں، میڈیا ٹاک کی ہے، اور اسلام آباد میں جو سفراء ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اس کمیٹی کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ پورے پاکستان میں ان تمام احتجاج اور جذبات کو منظم کیا جائے، سفارتی محاذ پر ہم پاکستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی اور نمائندگی کریں، اور اسی طرح جو ریلیف کا کام ہے اور غزہ میں جو متاثرین ہیں اور جن کے لیے پانی بھی، ادویات بھی، خوراک بھی ایک بڑی قلت کی صورتحال ہے، اس سلسلے میں ہم تعاون کریں، اور پاکستان سے ایک بڑی جو فلاحی تنظیم ہے الخدمت، وہ ایک بڑے پیمانے پر انسانی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ اسی طرح
جہاں بڑے شہروں میں بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، کراچی میں ملین مارچ ہوا ہے، اب 25 اکتوبر کو لاہور میں پاکستان کے جو اکابر علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کی فلسطین کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اسی طرح 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں ایک بہت ہی نمائندہ تمام سیاسی اور دینی جماعتوں کا مشترکہ ایک ملین مارچ فلسطین سے یکجہتی کے لیے منعقد ہوگا۔ ابھی ہماری جو القدس کمیٹی ہے، انہوں نے کل ہی ترکی کے سفیر کے ساتھ ملاقات کی، آج اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کے ساتھ ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ہم یورپ کے سفراء سے بھی ملیں گے اور ان تک بھی اپنی بات پہنچائیں گے، اور ہم اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ پاکستان کی بے پناہ اہمیت ہے۔ پاکستان کی حکومت اور لیڈرشپ کو بھی متوجہ کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ OIC کا وزرائے خارجہ کا کانفرنس جو ہے کمیٹی کا، وہ ایک اچھا اقدام تھا، لیکن جو توقعات تھی نتائج اس کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور ایک بڑا محاذ ہے۔ اس کے لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ OIC کے سربراہی اجلاس منعقد ہونا چاہیے اور سعودی عرب میں ہی ایسا اجلاس ہو، اور سعودی عرب کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس مرحلے پر اس پوری موومنٹ کی لیڈ کرے اور اس کی قیادت کرے۔ اور ہمارا موقف یہ بھی ہے کہ جہاں سعودی عرب کی اہمیت ہے، وہاں ایران، ترکی، پاکستان، ملیشیا، مصر اور انڈونیشیا، ان سب کی بے پناہ اہمیت ہے، اور اگر فوری طور پر سربراہی اجلاس ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ ممالک سعودی عرب میں اکٹھے ہوں اور اس سلسلے میں اپنا ایک لائحہ عمل تشکیل دیں۔ ہمیں اس چیز پہ بھی اطمینان ہے کہ چین کا، روس کا ایک بہت اچھا اور ایک مثبت رد عمل ہے جس کی ہم تحسین کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ OIC خود متحرک ہو، اور پھر یہ عالمی محاذ پر جو ایک نیا منظر پیدا ہو رہا ہے، تو یہ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے بہت ہی مفید ہو سکتا ہے۔ اور یہ بالکل اب واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ، برطانیہ صرف اسرائیل اور صہیونیت کے ہی سرپرست نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، وہ ان انسانیت دشمن قوتوں کی سرپرست ہیں۔ عملاً یہ دہشت گردی کے فروغ کا ذریعہ ہیں، داعش کی تشکیل اور اس کی سرپرستی کا ذریعہ ہیں، اور انسانوں کے قتل عام اور قتل و غارت گری کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ امریکی صدر 8 گھنٹے کے لیے تل ابیب گئے اور برطانیہ کے وزیر اعظم عام پرواز میں نہیں، اسلحہ بردار جہاز میں بیٹھ کے گئے۔ یہ ایک کھلا پیغام ہے کہ ایک ناجائز ریاست کی سرپرستی کی جا رہی ہے اور ایک جائز اور حق رکھنے والے فلسطینیوں پر مظالم کی پوری سرپرستی کی جا رہی ہے۔ ہمارا موقف ہے، تجویز ہے، اور میں عقائے شہریاری صاحب سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ کل ہم نے اس القدس کمیٹی میں اس چیز پر بھی اتفاق کیا کہ اگر مسلم ممالک متفقہ طور پر پوری دنیا میں ایک دن فلسطین سے یکجہتی کے اظہار کا اعلان کریں، اور تمام مسلم ممالک اور پوری دنیا میں انسان فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیلی صہیونی ظلم، جبر اور بربریت کے خلاف سڑکوں پر کھڑے ہو کے احتجاج کریں۔ اسی طرح جو بچے بڑے پیمانے پر معذور کر دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے اندر نفسیاتی طور پر ان پر ایک تسلط کر دیا گیا ہے، ایک دن بچوں کے احتجاج کے لیے بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔
اور اسی طرح غزہ کے جو محصور مسلمان ہیں، فلسطینی ہیں، ان کی مدد اور ان کے تعاون کے لیے پوری زوردار آواز اٹھتی رہنی چاہیے، اور ان کے ساتھ ایک ریلیف کا کام مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ یقینی طور پر طوفان الاقصی صہیونی وجود کے لیے خاتمے کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے عالم اسلام کو اس کے حقیقی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اس سے موجودہ صورتحال میں تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ غزہ کے عوام تو آزاد ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمان ممالک اپنے اختلافات کی وجہ سے، اپنے درپیش مسائل کی وجہ سے، اور ایک طویل مدت سے غفلت اور لا تعلقی کی وجہ سے وہ اپنے اندر ایک غلامی یا اپنے اندر ایک لا تعلقی کا سلسلہ پیدا کر چکے ہیں۔ عالم اسلام کو اس مرحلے پر اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ ہو، اقوام متحدہ ہو، یا یورپی یونین اور اس کے ممالک ہوں، وہ اسلام اور مسلمانوں کے حمایتی نہیں، وہ اپنے ہی مفادات کے غلام ہیں اور انہی کی ترجیح ہے۔ اور یہ قرآن کا پیغام بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہود و نصارہ یہ یکجان ہیں، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متفق اور یک آواز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرحلے پر پوری امت کو اپنا فرض اور ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔